سنت اصل میں تین باتوں کا مجموعہ ہے: نور، برکت اور حکمت۔ قرآن و حدیث اور اکابرین امت کے اقوال میں ان تینوں عناصر کی تائید میں بہت سے دلائل ملتے ہیں۔ جیسے مثلاً کلام اللہ میں سنت کو نور سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام اللہ میں فرماتے ہیں قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی ہے۔ یہاں نور سے مراد قرآن اور سنت ہے، کیونکہ در حقیقت کلام اللہ کی تفسیر سنت ہے۔ اسی طرح احادیث شریف میں آتا ہے، حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو تھامے رکھو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ اللہ کی کتاب اور حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ نبی کی سنت۔ تو کلام اللہ اور سنت یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں ہدایت کے لیے، کیونکہ سنت کے بغیر کلام اللہ کو سمجھنا ناممکن ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں سنت کی پیروی دل کو نورانی بناتی ہے، کیونکہ یہ قلب کو گناہوں کے اندھیروں سے نکالتی ہے۔ اب نور کو سمجھیے۔ نور اصل میں ایک روشنی کا نام ہے جو قلب کو پاک کر دیتی ہے، دل کو پاک کر دیتی ہے، اور جو دل میں ظلمتیں اور قدورتیں ہیں اور نحوستیں ہیں ان کو دور کر دیتی ہے، زائل کر دیتی ہے، دل کو کامل اطمینان دے دیتی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ یہاں پہ علماء ذکر سے مراد اتباع سنت لیتے ہیں، کہ جو آدمی اتباع سنت کرے گا، اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت کرے گا، اس کے دل کو اللہ تعالیٰ سکون سے بھر دیں گے۔ تو یہ اصل میں در حقیقت سنت کا نور ہوا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم بے چین ہیں، پریشان ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی زندگیوں میں اتباع سنت نہیں ہے، اور اگر ہے بھی صحیح تو ایک شعبے میں ہے اور دوسرے شعبے میں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس نور کے ساتھ اطمینان نصیب فرماتے ہیں، اور جب یہ اطمینان اپنی عروج کو پہنچتا ہے تو اس کے لیے ہم ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں شرح صدر۔ اس کے بعد انسان کا سکون کامل درجے پہ پہنچ جاتا ہے، اور وہ اطمینان کی اعلیٰ اور عمدہ حالت پر رہتا ہے، اور اس کو دنیا کی ہر چیز میں سکون اور اطمینان ملتا ہے، اور اس کی پریشانیاں ساری ختم ہو جاتی ہیں، اور وہ اللہ سے ہر چیز پر راضی ہو جاتا ہے۔ اس کو کسی بات پر اور کسی سوچ پر بلا وجہ کی الجھن نہیں رہتی، اور نور ہی کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہدایت کو جاری فرماتے ہیں دل کے اندر۔ اب اس کا بری باتوں میں اور گندے کاموں میں اور برے خیالات میں دل نہیں لگتا، کیونکہ دل نورانی ہو گیا ہے، وہ پاکیزہ ہو گیا ہے۔ اب اس کی غذا پاک ہے، اور پاک غذا اصل میں اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت کا نام ہے۔ اب اس کو اللہ تعالیٰ کی یاد کی اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کی، اتباع سنت کی بھوک لگ جاتی ہے، اور اب یہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کو اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کو ہر جگہ تلاش کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ والے فرماتے ہیں کہ ہر سنت کا اپنا ایک خاص نور ہوتا ہے، خاص روشنی ہوتی ہے۔ مسواک کرنے کا ایک خاص نور ہے، وضو کی سنتوں پر عمل کرنے کا ایک خاص نور ہے، کھانا کھانے کا سنت طریقے سے ایک خاص نور ہے، اسی طرح مسجد میں چل کے جانا اس کا ایک خاص نور ہے، واپس چل کر آنا سنت طریقے سے اس کا ایک خاص نور ہے۔ تو ہر سنت کا اپنا نور ہے، اور جو آدمی کسی سنت کو ترک کرتا ہے وہ اس سنت کے نور کو ترک کر دیتا ہے، جس سے اس کے قلب کو فائدہ ہونا تھا، اس کا دل منور ہونا تھا، اللہ تعالیٰ کی یاد جاری ہونی تھی، اور اسی طرح سے اس کے دل کو اطمینان اور سکون اور شرح صدر نصیب ہونا تھا۔ اسی طرح دوسری چیز جو اتباع سنت کرنے والے کو نصیب ہوتی ہے اس کو ہم برکت کہتے ہیں، یعنی خیر و رحمت کی فراوانی۔ اللہ تعالیٰ کلام اللہ میں فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اسی طرح بہقی شریف کی ایک حدیث ہے جس میں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میری امت کو تھامے رکھے، جب میری امت میں فساد گر جائے تو اسے 100 شہیدوں کا اجر ملے گا۔ اب دیکھا جائے تو اس نے تو امت کو تھاما تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اجر کو کتنا زیادہ بڑھا دیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ سنت کی برکت سے انسان کے رزق، علم اور عمل میں اضافہ ہوتا ہے، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اجر میں بھی
برکت عطا فرماتے ہیں، اضافہ عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح دیگر مشائخ اس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ برکت سے مراد یہ ہے کہ جتنی خیریں ظاہر ہونی تھیں کسی بھی عمل کو کرنے سے، اگر کسی انسان نے اس کو سنت طریقے سے کیا تو اس کی ساری خیریں ظاہر ہو جائیں گی، یعنی جو فائدے اس کو ملنے تھے کسی کام کو کرنے کے، وہ سارے فائدے اللہ تعالیٰ اس کو نصیب فرما دیں گے، اس کام کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ مثلاً کوئی آدمی سنت طریقے سے کھانا کھاتا ہے تو کھانے سے جو خیریں اس کو نصیب ہونی تھیں وہ اس کو نصیب ہو جائیں گی۔ اسی طرح کوئی آدمی سنت طریقے سے چلتا ہے تو چلنے سے جو اس کو خیریں نصیب ہونی تھی وہ اس کو نصیب ہو جائیں گی۔ ایک تو برکت کی سمجھ یہ ہے کہ نعمت بڑھا دی جاتی ہے، یعنی اجر، عمل اور رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ ایک دوسری سمجھ یہ ہے کہ جو تھوڑا انسان کے پاس ہوتا ہے اللہ اس کو اس کے لیے کافی کر دیتے ہیں، یعنی تھوڑے رزق میں اللہ تعالیٰ اس کا پیٹ بھر دیں گے، تھوڑے پانی سے اللہ تعالیٰ اس کی پیاس بجھا دیں گے، کیونکہ چیزوں میں امر اور خیر یہ اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کم چیزوں کو حکم کر کے زیادہ والا نفع اس کو نصیب فرما دیں گے۔ یہ برکت کی ایک حد تک کی تفصیل ہے۔ صوفیہ اکرام ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں سنت میں سر بھی ہے۔ سر سے مراد راز ہے، راز، اور دیگر اللہ والے اس سر کو بھی برکت میں ہی شامل کرتے ہیں، یعنی سنت میں کچھ ایسی راز کی چیزیں ہیں جو اس کا انسان کی عقل اور سوچ ادراک نہیں کر سکتی۔ ایک بزرگ سے ایک نوجوان نے اپنی حیا کی کمی کی کیفیت کی شکایت کی، تو بزرگ نے اس کو تلقین فرمایا کہ جب تم غسل کیا کرو تو کم پانی سے غسل کیا کرو، اور جب اس نے ایسا کرنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حیا کی کامل کیفیت نصیب فرما دی۔ اب یہ بھی سنت کا راز ہے، اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں پہ یہ راز کھولتے ہیں، اور کچھ اللہ والوں نے اس کو برکت میں ہی شمار کیا ہے کہ اصل میں یہ سنت کی دو برکتیں ہوتی ہیں، ایک وہ برکت جس کا عقل تحمل کر پاتی ہے، اور ایک وہ برکت ہوتی ہے جس کا ادراک عقل نہیں کر پاتی۔ پھر اگلی چیز یعنی تیسری چیز جو سنت میں پوشیدہ ہے وہ حکمت ہے۔ اللہ کلام اللہ میں فرماتے ہیں یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے، اور جسے حکمت دے دی گئی اس کو بہت بڑی خیر عطا فرما دی گئی۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سنت رسول حکمت کا خزانہ ہے، جو اسے سمجھ لے وہ حقیقی عالم بن جاتا ہے۔ اصل میں سنت انسان کے لیے بہترین راستے کے انتخاب کا نام ہے۔ سنت سے بہتر کوئی طریقہ دنیا میں آیا ہے نہ آئے گا، تو سنت کی اتباع سے انسان بہترین انداز میں اپنے کاموں کو انجام دے سکتا ہے، چاہے وہ اس کے ذاتی کام ہوں، چاہے وہ اس کے رشتے ہوں، چاہے وہ اس کے کاروبار ہو، چاہے وہ اس کی معاشرت ہو، چاہے وہ اس کے معاملات ہوں۔ ان سب کو بہترین انداز میں انجام دینے کا جو طریقہ ہے اس کو سنت کہتے ہیں۔ یہ سنت کی حکمت ہے۔